بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه وأعوانه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ ہے تشکیل الہیات اسلامیہ، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں سے بھئی ہمیں یہ خیال کہ فکر یا بالطبع یعنی نیچرلی بالطبع متناہی ہے اور اس لیے ممکن ہے کہ لامتناہی تک پہنچ سکے، اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا منطقی فہم، اس کی وجہ ہمارے منطقی فہم کی خامی. یعنی مطلب یہ ہے کہ فکر اپنی طبع کے اعتبار سے غیر متناہی ہے، لیکن صرف جو ہے جب ہم اس کو منطقی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ متناہی نظر آتا ہے. اور یا فکر کی جو منطقی پہلو ہے وہ متناہی ہے، فکر حیثیت خود جو ہے متناہی نہیں ہے، اور وہ متناہی نہیں ہے یعنی وہ لامتناہی ہے، اور لامتناہی کا مطلب بھی بتائیں گے. اس لیے ممکن ہے کہ لامتناہی تک پہنچے اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے مطابق جس کی وجہ ہے ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ باہم دیگر متزاحم انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے ہے کسی وحدت میں ضم کر دے. یعنی منطق میں ڈائلیکٹیکل پروسیس کو جو ہیگیلین پروسیس ہے یعنی جدلیاتی عمل ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں. یوں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ فکر نارسا بھی ہے اور بے نتیجہ تو صحیح ترجمہ نہیں ہے، یعنی غیر حتمی یا غیر قطعی، کیونکہ اصل میں انہوں نے استعمال کیا انکنکلوسیو. تو اصل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے اصل کو بھی دیکھنا چاہیے، اصل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ترجمہ جو ہے وہ اس میں جو کوتاہی ہے وہ رفع ہو جائے. اصل جو ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ the idea that thought is essentially finite، تو یہ خیال کہ فکر جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے یا بالطبع متناہی ہے، تو یہ صحیح ہے. The idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on mistaken، یہ غلط نظریے پر مبنی ہے، یہ بھی صحیح ہے. is based on a mistaken notion of movement of thought in knowledge، جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں موومنٹ آف تھاٹ ان نالج، صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے طرز فکر کے طریقے ادراک.
جبکہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ علم the movement of thought and علم کے باب میں یا علم کے بارے میں، اور علم فکر کی حرکت کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ غلط ہے. کیا غلط نظریہ ہے؟ unable to capture the inference is based on the notion of movement of thought and knowledge. It is the inadequacy of the logical understanding which finds the multiplicity of mutually repellent individuals with no prospect of their ultimate reduction that makes us skeptical about the conclusiveness of thought. تو یہ تقریباً صحیح ترجمہ ہے. تو اس میں جو بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں، اور یہی بات پچھلی بار بھی انہوں نے دہرائی تھی، فکر اپنی طبع کے اعتبار سے یا فطرت کے اعتبار سے متناہی نہیں ہے. یہ متناہی اس وقت ہوتی ہے جب اس فکر سے ہم پچھلی بار بتایا تھا کہ جب وہ فکر زمانے مسلسل سے وابستہ ہوتی ہے، سیریل ٹائم سے. اس بار کہہ رہے ہیں، اس جملے میں کہہ رہے ہیں کہ فکر متناہی صرف اس وقت ہوتی ہے یا ہمیں نظر آتی ہے جب ہم فکر کو منطقی فکر تک محدود کر لیتے ہیں. کہ حقیقت یہ ہے کہ فکر منطقی فکر جو ہے فکر کا ایک پہلو ہے یا ایک تجریدی پہلو ہے. فکر اپنی بحثیت مجموعی یا فکر اپنی طبع کے اعتبار سے متناہی بھی نہیں ہے اور غیر قطعی بھی نہیں ہے. علامہ اقبال جو دو چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے. جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ فکر جو ہے لامتناہی ہے. یہ ایک تو یہ لامتناہی کا مطلب ہے یہ متناہی نہیں ہے، یعنی لامتناہی کا ادراک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لامتناہی کا ادراک کر سکتی ہے بلکہ حتمی ادراک کر سکتی ہے، یعنی 2 + 2 4 کی طرح بات کر سکتی ہے، صرف ظن و تخمین کی بات نہیں. یہ 2 دعوے کر رہے ہیں اور بہت بڑے دعوے ہیں. اور یہ دعوے جو ہیں نہ صرف یہ کہ اسلام بنیادی عقائد کے خلاف ہیں بلکہ انسانی فلسفہ اور فکر خود فلسفہ اور فکر اور علوم نے جو بتایا ہمیں وہ یہ بتایا کہ فکر اصل میں جو ہے ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں، فکر جو ہے نہ تو لامتناہی ہے اور نہ حتمی ہے، یعنی خاص طور پہ کئی امور میں وہ حتمی نہیں ہے. مثلا عالم غیب کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ حتمی نہیں ہے. صرف عالم غیب کے بارے میں کیا مطلب یہ کہ حتیٰ کہ فلسفے کے مسائل اور طبیعت کے مسائل ان میں بھی بہت سی چیزیں ہیں نظریاتی سطح پہ وغیرہ جو جن کے بارے میں حتمی دلیل جو ہے الٹیمیٹلی بالآخر ناممکن ہے. کم از کم علم کی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان جو ہے متناہی ہے تو اس کی فکر کیسے غیر متناہی ہو سکتی؟ اور اگر فکر لامتناہی ہے تو پھر مطلب یہ کہ خدا اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں جو پیچھے اس کے جو نظریہ کار فرما وہ یہ کہ فکر جو ہے اصل میں غیر انفرادی چیز ہے.
اور یہ فکر جو ہے بنیادی طور پہ یہی خدا ہے، یہی لامتناہی ہے، اور یہ متناہی چیزوں کے اندر جلوہ گیر ہوتی ہے اور اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ فکر جو ہے کل ہے ان معنوں میں، کیونکہ ہر دوسری چیز جو ہے اس کا اظہار ہے، گو کہ نامکمل اظہار، اور جب تاریخ جو ہے مکمل ہو جائے گی، تاریخ جو ہے سفر ہے فکر کے اظہار کا۔ یہ ہیگل کا فلسفہ ہے بنیادی طور پہ، اس کی ایک تشریح کر رہے ہیں وہ علامہ اقبال۔ اور بالآخر جو ہے فکر جو ہے اپنا مکمل اظہار کرے گی۔ تو جب ہم تضاد دیکھتے ہیں چیزوں میں، یا چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکر جو ہے غیر حتمی ہے، تو وہ ہم جس فکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جزوی فکر ہوتی ہے۔ کلی فکر کا نقطہ نظر اگر ہم اختیار کریں تو ہم اس چیز سے آشنا ہو جائیں گے کہ فکر جو ہے اصل میں لامتناہی ہے، اور فکر میں حتمی بھی ہے۔ تو منطقی فکر جو ہے وہ جزوی فکر کی ایک چیز ہے، اور سیریل ٹائم یا زمانی وقت جو ہے، زمانی وقت نہیں، سیریل ٹائم یعنی سیریل کو اردو میں کیا کہیں گے، تسلسلی وقت جو ہے، یہ اصل میں فکر کی جزویت کو اس لیے ملزوم ہے کہ مطلب یہ بھی فکر کا ایک جزوی اظہار ہے۔ تو ان معنوں میں تجرید ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ نظر ہے یہاں علامہ اقبال کا، کہ فکر کلی جو ہے وہ، یا روح کل اس کو کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے جس کو ہیگل کا عشق کہتا ہے۔ لیکن اقبال ظاہر ہے، اقبال کے ہاں وہ ایک خدا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنا اظہار کر رہا ہے تاریخ میں۔ اور تو اس لیے مطلب علامہ اقبال کے لیے یہاں فکر کو لامتناہی کہنے میں ان کو کوئی کباط نہیں ہے، کیونکہ جو کلی فکر ہے وہ خدا ہی ہے اس کے ہاں۔ لیکن یہ کہ فکر کا یہ تصور جو ہے یہ اسلامی روایت کے بھی خلاف ہے، اور حقیقت میں مطلب جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ کلی فکر جو ہے لامتناہی ہے بھی تو اس سے ہمیں کیا یہ ہے، ہو سکتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ مطلب صوفیانہ واردات کے ذریعے اس فکر کلی سے اگر آپ مربوط ہو جائیں تو مطلب وہ آپ کو کل کا جلوہ بھی ہے جز کو دکھ جاتا ہے، اور جز نہیں رہتا بلکہ کل کا حصہ بن جاتا ہے، اپنے جزوی وجود کو برقرار رکھتی ہے۔ تو اس قسم کی کوئی چیز یہاں فرما رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک لاغو بات ہے، اس کے لیے کوئی حتمی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو ہے اب تھوڑا زیادہ واضح ہوا ہے۔ وہیں ہمیں یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی، اور اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی تک پہنچ سکے اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو ان کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے، جس کی وجہ ہمارا منطقی فہم کی خامی ہے، کیونکہ منطقی فہم جو ہے فکر جزوی سے درخور اعتنا کرتے، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ باہم دیگر متزاحم انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے کسی وحدت میں ضم کر دے۔ کثرت یعنی مطلب یہ ہے کہ پتھر ہیں اور دریا ہیں اور آبشاریں ہیں اور آسمان ہے اور زمین ہے اور مختلف افراد ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، یہ کثرت ہے۔ اس کو وحدت میں اس لیے ہم ضم نہیں کر سکتے کہ ان کثرت کی ہمیں انفرادیت ہے۔ انفرادیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں، وہ ایک نہیں بن سکتی۔ وہ وحدت یعنی ان معنوں میں نہیں ہو سکتی، اب ان کے درمیان وحدت
کسی اور لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ وہ خدا کی تخلیق ہے، تو اس لحاظ سے ایک وحدت وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں فکر کلی کا اور فکر لامتناہی کا اظہار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وحدت ہے، کیونکہ مطلب گو کہ آپ کو پتھر اور آبشار اور درخت الگ الگ نظر آتے ہیں، یہ سب ایک حقیقت کا حصہ ہیں جو فکر کلی ہے، جو حقیقت جو تاریخی طور پہ اپنا اظہار کر رہی ہے. اور جب یہ اظہار مکمل ہوگا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی کل کا اظہار ہیں اور ایک ہی کل کا حصہ ہیں. وہ کہ فلسفے کے ذریعے اور فلسفے کے منہاج کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ ہیگل کے فلسفے کے منہاج کو استعمال کرتے ہوئے اقبال کے نزدیک اور اسلامی روایات میں ان کو کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے فلسفی جو ہیں اس حقیقت کو فکر کی سطح پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں لامتناہی فکر جو ہے وہ لامتناہی ہے اور کثرت جو ہے اس میں وحدت ہے وغیرہ وغیرہ. جیسا کہ مثلا ہیگل نے بتایا فینومنالوجی آف اسپرٹ میں اس اپنی دوسری کتاب میں. اچھا جی، تو یہاں روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.